طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحمد للہ والصلاۃ علی رسول. نماز عاجزی اور انکساری کی سب سے اعلیٰ صورت ہے، بلکہ بندگی کا بنیادی مقصد ہی اپنے معبود کے سامنے عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرنا ہے. یہ انکساری یا عاجزی صرف الفاظ یا اپنے لباس ہی کی حد تک نہیں، بلکہ انسان کے جذبات، اس کی فیلنگ کے اندر بھی اس چیز کا پیدا ہونا ضروری ہے. اس لیے وہ لوگ جو کرسی پہ نماز پڑھنے کے عادی ہیں وہ ایک بار غور ضرور کریں. آپ دیہات کی ان مسجدوں میں جائیں جہاں کے لوگ کرسی پہ پیسہ خرچ کرنے کو فضول خرچی سمجھتے ہوں، یا دوسرے لفظوں میں جہاں کے لوگوں کے بس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ کرسی جیسی چیز پہ اپنا پیسہ خرچ کرے کہ غم زندگی اس کے سوا اور بھی ہے، تو ان مسجدوں میں آپ کو محسوس ہوگا کہ کرسیاں بالکل بھی نہیں، یا مشکل سے ایک دو آپ کو نظر آ جائیں گی. لیکن جو شہر کی مسجد ہیں، بازار کی مسجدیں ہیں، یا جن جگہوں پر لوگ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں کرسی پر، وہاں آپ کو آئے دن نظر آئے گا کہ کرسیاں بڑھتی جاتی ہیں. بلکہ ان مسجدوں کا وہ نمازی بھی جو تندرست ہے، کھڑے کھڑے نماز پڑھتا ہے، لیکن جب اس سے نماز کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی اسی کرسی پہ بیٹھ کر کے ریلیکسنگ موڈ میں نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. تو کرسی کے اندر اپنے کچھ جذبات، کچھ اثرات ہیں. یہ بات سبھی سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کی بناوٹ کے پیچھے اس کا جو سماجی استعمال ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس چیز کے اندر کچھ اثرات ہوتے ہیں. ایسے میں جب انسان اس کا استعمال کرتا ہے تو وہ اثرات، وہ جذبات، وہ فیلنگ اس کے اندر آ جاتی ہے. تو کرسی کے اندر جو اثرات ہیں، دو طرح کے اثرات ہیں. پہلا اثر کرسی کا یہ ہے کہ اس پہ بیٹھتے ہی انسان کے لیے ریلیکسنگ، راحت اور آرام کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. دوسرا جو اس کے اندر اثر ہے وہ یہ ہے کہ کرسی کا جو ہمارے معاشرے میں استعمال ہے، اس اعتبار سے کرسی پہ بیٹھتے انسان کے اندر وہ بڑائی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، بڑپن کی فیلنگ آ جاتی ہے. بڑپن چاہے نہ آ جائے، لیکن عاجزی اور انکساری میں کمی ضرور پیدا ہو جاتی ہیں، جو عبادت اور بندگی کی روح کے خلاف ہے. اس لیے نیچے بیٹھ کے نماز پڑھنے میں جو روحانیت ہے، جو عاجزی اور انکساری ہے، وہ روحانیت کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے میں نہیں. آپ یہ بھی دیکھیں، جو لوگ گھروں میں، دفتروں میں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، نماز میں وہ 5 سے 7 منٹ کھڑے رہنے کو دشوار سمجھتے ہیں، یا اگر نیچے بیٹھنے کو دشواری سمجھتے ہیں تو نیچے سے بیٹھ کر کے پھر کھڑے ہونے میں دشواری محسوس کرتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں. حالانکہ اسی تکلیف کو وہ دوسری جگہوں پر بہت برداشت کرتے آئے ہیں، اس سے برداشت کرتے بھی ہیں. لیکن یہاں اس تکلیف کو برداشت نہیں کیا جاتا، وہ صرف اسی لیے کہ کرسی کا جو اپنے ایک عادت بنائی، ایک معمول بنایا اس پہ بیٹھنے کا، تو کرسی کا جو اپنا اثر ہے کہ یہ آپ کے اندر وہ سہولت پسندی، آرام طلبی کا جذبہ پیدا کرے گا. یہ وہی سہولت پسندی ہے جس بنا پہ وہاں یہ 5-7 منٹ کی تکلیف برداشت نہیں کی جاتی ہے. دوسرا مسئلہ اس میں یہ بھی ہوگا کہ یہ جو معذور ہیں، جس سے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، معذور کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک معذور وہ ہے جو سجدہ اور رکوع نہیں کر سکتا لیکن کھڑا ہو سکتا ہے، اور ایک معذور وہ ہے جو کھڑے ہونے پہ تو قادر نہیں لیکن رکوع اور سجدہ کرنے پہ قادر ہے. تو یہ جو پہلا معذور ہے جو رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، تو اس معذور کا حکم یہ ہوگا، چونکہ قیام کا جو رکن ہے وہ اصل ہے ہی سجدے کی وجہ سے، لہذا جب آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، رکوع نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسے میں آپ کے لیے گنجائش ہے کہ آپ پہلے سے ہی نیچے بیٹھ سکتے ہیں یا کرسی پہ بیٹھ کے اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن وہ جو معذور ہے جو کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے، تو اس معذور کے لیے یہ ہوگا کہ وہ پہلے کم سے کم کھڑا ہونے کی کوشش کرے، جتنا بھی ہو سکتا ہے، وہ 2-4 ہی سیکنڈ کیوں نہ ہو، اتنا وہ کھڑا ہو جائے، اس کے بعد بیٹھ کر کے وہ اپنی نماز کو مکمل کر لے.